اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال نیوز کے ساتھ۔ ویورز، پاکستان ایک بڑا دلچسپ ملک ہے جہاں ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ خبریں ایسی کہ یقین نہ آئے۔ 3 ماہ اس چیز پر بحث ہوتی رہی کہ آرمی چیف کون ہوگا، کون بنے گا آرمی چیف۔ کیا عمران خان نئے آرمی چیف کو تسلیم کر لیں گے؟ کیا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی؟ کیا آرمی چیف کی تقرری پر عمران خان اور پی ڈی ایم آمنے سامنے ہوں گی؟ کیا صدر آرمی چیف کی تقرری کی سمری پر دستخط کر دیں گے؟ یہ اور اس طرح کے 20 سوال کئی ماہ گردش میں رہے، اور جب وقت آیا تو سب کچھ آرام سے، خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ اب تقریباً 15-20 دنوں سے اس بات کے چرچے ہیں کہ کیا عمران خان یعنی پی ٹی آئی اسمبلیاں توڑ دے گی یا نہیں۔ ہر روز 2-3 شو ہمارے بڑے بڑے جگادری اینکر صرف اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جواب ہے جو نہ کبھی پہلے کسی کی پہنچ میں تھا، نہ اب دسترس میں۔ ہمارے سینئر ترین سیاستدان شیخ رشید بھی آئے دن اپنی نئی پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں اور ہمیں دھیانے لگائے رکھتے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ ایسی قوم ہیں کہ دھیانے لگے بھی رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دھیانے لگنے کے لیے اور کوئی کام بھی نہیں ہے۔ ہم ویلی قوم ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہت مصروف بھی، اتنے مصروف کہ نہ اپنی خبر نہ اپنوں کی۔ خیر، یہ بات ایسے ہی برسبیل تذکرہ درمیان میں آ گئی۔ بات ہو رہی تھی عمران خان اسمبلیاں توڑیں گے یا نہیں۔ اس حوالے سے جو سب سے بڑی رکاوٹ بیان کی جا رہی ہے وہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی ہیں۔ عمران خان بھی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا اپنا موقف ہے اور وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ مونس الہی اور پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں اور انہیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کے ارکان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر چودھری پرویز الہی نے اسمبلیاں نہ توڑی تو پی ٹی آئی کے تمام ارکان استعفے دیں گے، جبکہ مونس الہی اور پرویز الہی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ ادھر وہ عمران خان کی حکومت کو تہس نہس کرنے والے سابق آرمی چیف کے بھی گن گاتے ہیں۔ کھچڑی کیا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑوں سے کچھ مزید بڑے اینکر کہتے ہیں کہ جو ہی عمران خان اسمبلیاں توڑیں گے تو حکومت اپنی ایک خطرناک چال لے کر بیٹھی ہے کہ وہ فوری طور پر معاشی ایمرجنسی کا بہانہ بنا کر 3 سال کے لیے عمران خان کو اقتدار سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنے کا پلان بنائے بیٹھی ہے۔ عمران کو یہ خبر اندر کے حلقوں نے دی ہے، اور عمران خان بھی پی ڈی ایم کی اس نئی چال، اس کے منصوبے کو توڑنے کے لیے اگلے 5-6 دنوں میں ایک نیا سرپرائز اور کچھ حلقوں کے مطابق بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اب تک کا موقف یہی ہے کہ وہ ہر حال میں 15 سے 20 دسمبر کے درمیان اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ ہوئی تو ادھر یہ خبر ہے کہ حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ نواز شریف کی صدارت میں بڑوں نے سر جوڑ کر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سمجھ نہ جنرل باجوہ کو اور نہ موجودہ براجمان حکومت کو اس وقت آئی جب وہ عمران کی حکومت کو دامے درمے سخنے تبدیل کر رہے تھے۔ سابق آرمی چیف نے تو اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ اس پوری رجیم چینج کی بھینٹ میرے ملک کے 4 اہم ترین جرنیل چڑھ گئے ہیں، اور جن کو میرے سابق عظیم سپہ سالار پاکستانی معیشت کے مسیحا سمجھ رہے تھے، وہ اس کو ڈیفالٹ کے قریب ترین لے آئے ہیں۔
اور سابق آرمی چیف کو جو 200 معاشی ایکسپرٹ بتائے گئے تھے وہ سوائے نظر کے دھوکے کے کچھ نہیں نکلا۔ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان حکومت کی نیت بھانپ گئے ہیں اور شاید وہ اسمبلیوں کو توڑنے نہیں جا رہے، بلکہ ایک نیا برانڈ نیو سرپرائز سامنے آنے والا ہے۔ پاکستان کی سیاست ایسا گورکھ دھندا اور بے یقینی ہے اس میں کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست اپنے ملک میں کم اور باہر بیٹھے لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ ویورز، کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ سیاست میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہے یا آپ کم عقل یا کم فہم ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست ہو ہی نہیں رہی، بلکہ مفادات کی جنگ ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور دوسری جماعتوں کے اپنے۔ یہاں سیاست نہیں ہو رہی، کاروبار ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے۔ یہاں کہنے کو سب کے پیٹ میں ملک کا درد اٹھ رہا ہے، اور درد اتنا شدید ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ مزید بڑھے اور اسے ملک کی خدمت کا موقع۔ دنیا بھر میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ حقیقی نمائندے عوام کے وہ ہوتے ہیں جو عوام کی طاقت سے آتے ہیں اور جنہیں عوام پر ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہے کہ ملک کی 12-13 جماعتوں کو شاید عوام کی طاقت پر بھروسہ نہیں، یا وہ عوام کے فیصلے سے پہلے سے ہی خوف زدہ ہیں کہ ملک کو سٹیک پر لگائے ہوئے ہیں، دنیا کو اپنا، عوام کا اور اس ملک کا تماشا دکھا رہے ہیں، اور 4-5 مہینے پہلے عوام میں جانے کے لیے، الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان کا خوف ہر ایک پر سوار ہے، اور جب اتنی جماعتوں کا مجموعہ ایک فرد سے خوف زدہ ہو جائے تو پھر واضح ہے کہ وہ پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ لیکن میری ایک پاکستان کے عام شہری کی حیثیت سے دعا ہے کہ اللہ کرے ہم اس خوف سے باہر آئیں، عوام کے پاس جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی چالیں چلتے چلتے دشمن ہمارے خلاف کوئی چال چل جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ سوچئے، آپ بھی، ہم بھی، سب سوچئے۔ اب تک اتنا ہی۔ آفتاب اقبال کو A.News کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیے۔ اللہ نے